الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مکارم اخلاق میں سے ایک خلق ہے ساتھیوں کی مدد کرنا۔ یہ دو خلق آپس میں اتنا قریب ہیں کہ اکثر ایک کی بات دوسرے میں بیان ہو جاتی ہے۔ ایک ہے حاجت مند کی مدد کرنا اور ایک ہے ساتھی کی خدمت کرنا۔ حاجت مند کی مدد کرنا اس پر مستقل مضمون آپ سن چکے۔ اب ساتھی کی خدمت کی کئی باتیں آپ کو ملتی جلتی نظر آئیں گی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو الگ الگ ذکر فرمایا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی تفصیل ہے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی میں رہتے ہیں۔ یعنی جو بھائی کا کام کرتا ہے اللہ اس کے کام سنوارتے ہیں، جو بھائی کو خوشی پہنچاتا ہے اللہ اس کو خوشی پہنچاتے ہیں۔ ساتھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں سفر کے ساتھی کہ اکٹھا سفر کر رہے ہیں، راستہ چلتے ہوئے ساتھی، یا جیسے معتکف سب آپس میں 10 دن کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ، یا ایک شیخ سے بیعت ہونے والے ایک دوسرے کے لمبے وقت کے ساتھی، تو یہ بھی ایک ساتھ ہے، اور شریعت نے اس ساتھ کا بڑا لحاظ کیا ہے۔ اب اس ساتھ میں آدمی بعض لوگوں کے ساتھ طبیعت ملتی ہے تو ان کو قریب کر لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے، تو جس سے دوستی ہو جائے اور زیادہ اس کا حق ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ کوشش رہے کہ انسان اپنے ساتھ والے کا خیال رکھے، ایک عادت ہونی چاہیے، طبیعت ایسی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ بالکل ساتھ والوں کا خیال نہیں رکھتے، مثلا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو بس ان کو اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے، ساتھ والے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ اچھا کھانا خود کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ دوسرے کے سامنے پلیٹ بھی نہیں پہنچی۔ ویسے عمومی گشت ہر چیز میں، کھانے کی پلیٹ آ جائے تو خصوصی گشت، یہ صرف میرے سامنے پڑی رہے، یہ 2 بندوں کے سامنے پڑی رہے۔ بھئی جتنے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں سب کا حق ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اتنا غصہ فرماتے تھے اس شخص پر کہ جو کھاتے پیتے دائیں بائیں خیال نہیں کرتا تھا۔ فرماتے تھے تم انسان ہو یہ حیوان ہو، ان الفاظ سے خطاب کرتے تھے۔ حیوان ہوتا ہے جو خود چرتا ہے، اسے نہیں ہوتا کہ دوسرا کوئی چر رہا ہے یا نہیں۔ انسان ہے نا، تو بھائی کو بہتر چیز دینا، پہلے آفر کرنا، یہ ساتھ رہنے کا حق ہے۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ تھوڑی دیر کے ساتھ میں بھی سمجھایا کہ دیکھو بھائی کو مقدم کرو۔ اس لیے مسجد میں آئے انسان تو جو محلے دار ہیں ان کا لحاظ کرے کہ ان کو پہلی صف میں جگہ ملے۔ اس لیے نئے بندے کے لیے امام کے پیچھے آ کر کھڑا ہونا افضل نہیں ہے۔ امام کے پیچھے مؤذن کا مقام، اس کے دائیں بائیں وہاں کے پہلے بندوں کا مقام۔ صرف پہلی صف کی اگر وہ فضیلت پا لے تو اس کے لیے بہت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو وہاں کے
رہنے والے نماز پڑھنے والے ہیں تو بس آئے اور امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اس کا خیال کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کتنے دوسرے کا خیال کرتے ہیں. بعض کی عادت ہوتی ہے بس ہم نکل جائیں، دوسرے کا ذرا لحاظ نہیں کرتے. ایون گاڑی کی پارکنگ میں لوگوں کے دروازوں کے سامنے گاڑی پارک کر کے چلے جاتے ہیں. اس کا خیال نہیں کہ میں کسی کا راستہ بند کر رہا ہوں، اس کو تکلیف ہوگی. تو اپنے ساتھ والے سے یوں لاپرواہ ہونا، یہ غفلت اللہ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے. اور ہم میں سے اکثر اس کے مرتکب ہوتے ہیں. ہم نے تو بعض ملکوں میں یہ بھی دیکھا کہ ریلوے لائن کے اوپر پھاٹک بند ہے تو گاڑی جا کے کھڑی ہوئی اور یہ صاحب جو ایم اے پاس ہیں اور کالج میں پروفیسر بھی ہیں، وہاں سے گاڑی نکال لی اور جو دوسری سائڈ سامنے آنے والی تھی وہاں جا کے لگا. اب اگر پھاٹک کھلے گا تو ٹریفک جام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ کہ اعلیٰ تعلیم نے اس بندے کا بال بھی بیکا نہیں کیا. کیا اثر ہوا اس پڑھائی کا؟ کیا فائدہ ہوا اس پڑھائی کا؟ ہمیں دوسرے کو ہمیشہ مقدم کرنا چاہیے، عبادات ہوں معاملات ہوں. اب طواف میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ بھئی اگر ایک گروپ جا رہا ہے تو گروپ کو گزرنے دو، گروپ کے اندر سے گزریں گے. دوسرے کو کوہنی ماریں گے. تو طواف میں کوہنیاں مارنا، آگے بڑھنا، اس کا مطلب ہے دوسرے کا احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ جو مفاد پرست ہو یہ پسند نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مفاد پرستی. اس کو بس اپنا مطلب چاہیے، دوسرے کا پرواہ نہیں. ایک مولانا صاحب تھے، سبحان اللہ، رمضان کے مہینے میں ایک بندے نے ایک پورا جگ مشروب کا بنا کرنا بہت لذیذ ان کو بھجوایا. اب انہوں نے لوگوں میں گلاسوں میں تھوڑا تھوڑا ڈالنے کی بجائے، مسجد میں افطاری ہوتی تھی، وہ جگ اپنے پاس ہی رکھ لیا. جیسے ہی روزہ افطار ہوا تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک گلاس بھر کے پہلے پی لیا، پھر اس کے بعد دوسرا گلاس بھر کے پھر پی لیا، پھر تیسرا گلاس بھر کے اپنے ساتھ رکھ لیا. اور جب باقی جگ کا 1/4 حصہ بچا، شاگرد کو بلایا، کہتے ہیں سب میں تقسیم کر دو. خیر شاگرد نے وہ 2 گھونٹ سب میں تقسیم کر دیے. پھر نماز پڑھائی، پھر نماز پڑھا کر پھر امام صاحب ذرا فارغ ہو کے بیٹھے تو انہوں نے پھر تیسرا گلاس پیا. اب تیسرا گلاس پیا تو ڈکار آنا لازمی تھا. تو جب ڈکار آیا نا تو پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا آج سب نے جی بھر کے پیا ہے. یہ پریکٹیکل بات ہے. تو انسان کئی مرتبہ اتنی مفاد پرستی ہوتی ہے اس میں، اس کو ساتھ والا نظر نہیں آ رہا ہوتا، دوسرا نظر نہیں آ رہا ہوتا. شریعت نے ایسے بندے کو بہت ناپسند کیا ہے. فرمایا کہ اچھا انسان وہ ہے تھوڑی دیر کا بھی اگرچہ ساتھ ہو مگر وہ ساتھ والے کا خیال رکھے. بے حس بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو دوسرے کا لحاظ کرے، احساس کرے، اکرام کرے، یہ مومن کی صفات ہوتی ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، کہ بہتر ساتھی وہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے ساتھی کے لیے بہتر بننا چاہیے، اس کو مقدم کریں،
اس کو راحت پہنچائیں، اس کا دل خوش کریں. اس کے دل کے خوش کرنے پر گویا ہمیں اللہ رب العزت کی خوشی نصیب ہوگی. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اپنے بھائی کے بارے میں 3 باتوں کا خیال رکھے وہ اچھا صاحب ہوتا ہے. 1، سلام میں پہل کرے، جب بھی سامنے ملے تو سلام میں پہل کرے. حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ میں اتنا تھا یہ خلق سلام والا کہ ان سے پہلے دوسرا بندہ سلام نہیں کر سکتا تھا. بہت جلدی سلام فرماتے تھے. تو سلام میں پہل کرنا پہلی بات. وہ دوسری بات، اس کو پکارے تو اچھے نام سے پکارے. جو نام عزت کا ہو، اکرام کا ہو، اس سے پکارے. عزت کے نام سے پکارنا اس میں تواضع ہے. اور من تواضع للہ رفعہ اللہ. آپ دیکھیں بہت سارے دوست ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے صاحب کا لفظ ساتھ نہیں بولتے. مثلا دوست کا نام ہے فرض کرو اشفاق، تو اشفاق کر کے بات کریں گے. اشفاق صاحب کہنا موت نظر آتی ہے. بھئی اگرچہ دوستی ہے، بے تکلفی ہے، مگر عزت کا نام تو بولیں. آج کتنی بیویاں ہیں جو اپنے خاوند کے نام کے ساتھ صاف لگا دیتی ہیں. شاید کوئی بھولے سے کہے گی، ورنہ یہ کام اتنا مشکل ہے عورتوں کے لیے، اپنے خاوند کے نام کے ساتھ صاحب کہنا. کیوں؟ ناک جو اونچی ہوتی ہے، اب وہ ناک گوارا نہیں کرتی. وہ جی ان سے تو تعلق ہمارا اور طرح کا ہے، تو کیا اس اور طرح میں عزت اور تکریم ختم ہو گئی؟ عزت اور تکریم تو اپنی جگہ ہے. محبت سے نام پکارنا، ایسا نام عزت کے ساتھ پکارنا. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بہت سرزنش فرماتے تھے جو دوسرے بندے کو عزت کے نام سے نہیں پکارنا تھا. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے جی وہ فلاں آیا ہے. حضرت نے بلا لیا، تمہارا چھوٹا بھائی ہے؟ کہتا ہے جی نہیں. فرمایا کون ہے وہ؟ کہ جی عالم ہے. کہ اللہ کا فرمانے لگے کہ نائب رسول کا ایسے نام لیا جاتا ہے. اتنا اس بندے پہ غصہ فرماتے تھے کہ جو اکرام کا نام نہ لے دوسرے کا. فرماتے تھے چھوٹے بھائی کی طرح مت ڈیل کرو، وہ بڑے ہیں تم سے، ان کا مرتبہ پہچانو. تو نام لینے میں اچھے نام سے پکارنا. اب اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ میں خاوند کے نام کے ساتھ اگر صاحب کا لفظ لے لوں گی تو اللہ خوش ہو جائیں گے، تو سوچئے اللہ کو راضی کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے. اس میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ سوائے انانیت کے اور کوئی رکاوٹ ہی نہیں. سوائے اس کے کہ شیطان کہنے نہیں دیتا. اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ کہہ لے گی تو بڑا اجر پائے گی. تو 3 باتیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائیں. 1، سلام میں پہل کرنا. دوسرا، اچھے نام سے پکارنا. اور تیسرا، اگر کوئی بھائی آئے تو اس کے لیے مجلس میں جگہ بنانا. مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، مجلس میں تو کیا جگہ بنانا. ہم نے تو دیکھتا ہے حج پہ آئے ہوئے اگر کوئی آ جائے اس کو صف میں بیٹھنے نہیں دیتے، حالانکہ اتنی جگہ ہوتی ہے کہ خود آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں. تو آسانی سے اپنے بھائی کو بٹھا سکتے ہیں، نہیں بٹھاتے. اگر کوئی آ جائے تو غصہ کرتے ہیں، آ کیوں گئے؟ بھائی اللہ کا گھر ہے، سب حج کے لیے آئے ہیں. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آنے والے بھائی کے لیے آسانی سے جگہ بن سکتی ہے تو بنا دیں؟ نہیں بناتے.
جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی کے لیے جگہ بنانا یہ تیسری علامت ہے. تو جس بندے میں یہ 3 علامتیں ہوں اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے بھائی کا خیال رکھنے والا ہے. مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت ابن عمر کہ میں نے ابن عمر لانو کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ رہا. وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْدِمَهُ، میرا ارادہ تھا کہ میں ان کی خدمت کروں گا. فَكَانَ هُوَ الَّذِي يَخْدِمُنِي، ارادہ میرا تھا خدمت کروں گا، وہ میری خدمت کرتے تھے. حالانکہ استاد تھے، ابن عمر لانو استاد تھے اور مجاہد رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے. تو استاد اپنے شاگرد کا اتنا خیال کرتے تھے کہ گویا وہ خدمت کر رہے ہیں. تو ساتھی کا تو بہت حق ہوتا ہے. اسی لیے عبد الملک بن مروان کا قول ہے کہ انی استحی من اللہ عز وجل. وہ اپنے ساتھ والوں پہ نا بہت پیسہ خرچ کرتے تھے، ان کی کمفرٹ کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت کھلے دل سے خرچ کرتے تھے. تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اپنے ساتھ والوں پہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انی استحی من اللہ عز وجل ان اسأل الجنت لأخ من اخوانی، کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے تو میں اللہ سے جنت مانگوں اور جب میرا معاملہ آئے تو چند ٹکے اس پہ خرچ نہ کروں. مجھے اس بات پہ اللہ سے حیا آتی ہے کہ ویسے تو جنت کی دعائیں کرتا ہوں، اللہ اس کو جنت دے دے، تو اگر اللہ سے اس کے لیے میں جنت مانگتا ہوں، جنت جیسی نعمت، تو جب میرا دینے کا معاملہ آئے تو چند یعنی پیسوں کا خرچ کر دینا یہ کون سی بڑی بات ہے. ہمارے سلف صالحین نے ان اخلاق کی ایسی مثالیں قائم کی کہ انسان سنتا ہے حیران ہو جاتا ہے. چنانچہ یونس بن حسن فرماتے ہیں کہ ان کان الرجل لیخلف اخاہ فی اہلہ بعد موتہ 40 سنۃ. سلف صالحین کی زندگی میں ایسا تو تھا کہ 2 دوست ہوتے تھے، ایک فوت ہو جاتا تھا، اب یہ اپنے دوست کے گھر والوں کو 40 سال تک نان نفقہ پہنچاتا رہتا تھا. صرف اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی تھے. یہ محبتیں اللہ کو پسند ہیں، یہ الفتیں اللہ رب العزت کو پسند ہیں، اور یہ دین اسلام کی شان ہے. 40 سال کہنے کو تو آسان ہے نا، تصور تو کریں. چنانچہ عمرو بن عاص اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا مل کرم، کہ بتاؤ کرم کیا ہے؟ قال صدق الاخاء فی الشدۃ والرخاء، کہ دوستی میں سچا ہونا تنگی ہو یا آسانی ہو. اور آج کل تو اچھا حال آئے تو سب ساتھی ہیں، اور ذرا برا وقت آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں تو تنہا ہی تھا، میرا ساتھ کوئی نہیں تھا. دین اسلام نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ جس طرح تم خوشی کے ساتھی تھے اسی طرح تم غم کے بھی ساتھی ہو. امام راضی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سن لیجئے کہ وہ اپنے دوست کا کتنا خیال کرتے تھے. قال ابو علی الرباطی، ابو علی رباطی کہتے ہیں صحبت عبداللہ الرازی، میں نے عبداللہ رازی رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی. وکان یدخل حضرت البادیہ
فقال اما ان تکون الامیر او انا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم امیر بنو گے سفر میں یا میں؟ شریعت کہتی ہے کہ دو بندے بھی سفر کریں تو وہ ایک کو امیر بنا لیں تاکہ سفر آسان ہو جائے. تو فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے امیر بننا ہے یا میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فقلت بل انت، میں نے کہا نہیں آپ امیر ہیں. فقال، انہوں نے کہا وعلیک الطاعہ، پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی. فقلت نعم، میں نے کہا بہت اچھا. فأخذ مخلاط فوضع فيها الزاد وحملها على ظهره. اب جب وہ امیر بن گئے نا تو انہوں نے سارا سامان اکٹھا کیا جو سفر کا تھا، ایک کپڑے میں ڈالا اور اپنی پیٹھ پہ رکھ لیا. فإذا قلت له آتنی، جب میں نے کہا جی کہ یہ مجھے دے دیں، فقال الست قلت انت امیر، فرمایا تم نے نہیں کہا تھا کہ آپ امیر ہیں. فعلیک الطاعہ، اب آپ کو میری بات ماننی چاہیے. وہ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا. اب پورا راستہ اسی طرح وہ میری خدمت کرتے رہے حتیٰ کہ ایکسٹریم یہ ہوئی کہ فأخذنا المطر لیلۃ، ایک رات بارش آ گئی اور قریب میں کوئی شیلٹر نہیں تھا، ہم ویرانے میں تھے اور بارش آ گئی. فوقف علی رأسی الی الصباح وعلیہ کسا، انہوں نے مجھے بٹھا دیا اور اپنی چادر کندھے کی لی اور میرے اوپر چادر پھیلا کر ساری رات کھڑے رہے اور میں چادر کے نیچے بیٹھا رہا. وَأَنَا جَالِسٌ يَمْنَعُنِي مِنَ الْمَطَرِ، وہ مجھ سے بارش کو روکتے رہے. فَكُنْتُ أَقُولُ مَعَ نَفْسِي، اور میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا لَيْتَنِي مِتُّ، کاش میں مر جاتا. وَلَمْ أَقُلْ أَنْتَ الْأَمِيرُ، میں نے یہ نہ کہا ہوتا آپ میرے امیر ہیں. سبحان اللہ، ساتھی کے ساتھ کا حق ادا کر دیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی روح کو سمجھا تھا، جن کے اندر مومن کی سوچ اور وزڈم موجود تھا کہ مومن کون ہوتا ہے، اتنا خیال کرتے تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پر جاتے تو لوگ ان کے ساتھ جانا پسند کرتے تھے. تو وہ جانے سے پہلے کہتے تھے بھئی امیر بنا لو. لوگ کہتے کہ جی آپ سے بہتر گائیڈ کرنے والا، رہبر، رہنما، امیر کون ہے؟ تو وہ کہتے بہت اچھا. پھر ان سب کی خدمت خود کرتے، سامان بھی اٹھاتے، کھانا بھی کھلاتے، پانی بھی پلاتے، اور ان کو کہتے کہ جو تمہارے پیسے ہیں نا وہ میں محفوظ رکھ لوں گا، مجھے دے دو. تو پیسے ان کے اپنے پاس شروع سے لے لیتے. اور پورا سفر، چونکہ وہ بہت امیر تھے، ایک نواب کے بیٹے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، سارا سفر اپنے پیسے خرچ کرتے رہتے. جب حج مکمل ہوتا تو اب گھر واپس جانے کا وقت ہوتا تو سب نے تحفے تحائف لینے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے. اس وقت ان کو پیسے واپس کرتے کہ آپ اپنے پیسوں سے گھر والوں کے لیے تحفے خرید لیں. حج کا خرچہ سارا یہ خود کیا کرتے تھے. نبی اسلام نے فرمایا ہر بندے کے جسم پر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھانا صدقہ ہے، سواری پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے، اور کسی کو راستہ بتانا یہ صدقہ ہے. تو ساتھی کی خدمت کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد اذا وجدت لی طالبا فکن لہو خادما، جب تو میرے کسی طالب کو دیکھے، طلبگار، میرے عاشق کو، مجھ سے محبت کرنے والے کو دیکھے،
فکن لہو خادمہ، تو اس کا خادم بن جا. ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد. اس کی مثالیں سلف صالحین کی زندگیوں میں سے دیکھیں. نبی علیہ السلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک صحابی بھی ساتھ ہیں. ایک جگہ نبی علیہ السلام نے 2 مسواکیں بنائیں. ان میں سے ایک مسواک سیدھی تھی، خوبصورت تھی، اور دوسری مسواک وہ ذرا ٹیڑھی سی تھی. نبی علیہ السلام نے سیدھی مسواک اپنے صحابی کو دی. تو صحابی نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ خوبصورت سیدھی مسواک آپ کے پاس ہوتی. تو نبی السلام نے فرمایا میرا بھی یہی جی چاہتا ہے کہ یہ مسواک آپ کے پاس ہوتی. نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی ڈیمانسٹریشن دے دی کہ یہ ساتھی کا حق ہوتا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. گرمی کا موسم، نبی علیہ السلام کنویں پر تشریف لے گئے نہانے کے لیے. گو قریب کوئی نہیں تھا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنا پسند فرماتے تھے. چنانچہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر یوں پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور اس کی اوٹ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا لیا اور غسل فرما لیا. جب پانی بہا لیا تو اب نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ گرمی ہے، جیسے مجھے غسل کی ضرورت تھی تمہیں بھی ہے، اب تم غسل کر لو، میں چادر سے پردہ کروں گا. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں نہیں. فرمایا نہیں، جیسے مجھے ضرورت تھی ایسے تمہیں ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار تاکید کے ساتھ ان کو کہا غسل کریں، اور جتنی دیر وہ غسل کرتے رہے نبی علیہ السلام چادر پکڑ کر پردہ کر کے کھڑے رہے. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے. چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت پہلے بھی سنائی کہ قافلہ سفر پہ جا رہا تھا تو کچھ لوگ تھے جو روزہ دار تھے، چند ایک تھے جو روزہ دار نہیں تھے. جو روزہ دار نہیں تھے انہوں نے دوسروں کا سامان بھی اٹھا لیا اور منزل تک پہنچا دیا، اور جب منزل پہ پہنچے تو انہوں نے جلدی جلدی خیمے بھی لگا دیے تاکہ روزہ دار لوگ سائے کے اندر بیٹھ سکیں. جب افطار کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والوں کو اللہ نے روزہ رکھنے والوں سے زیادہ اجر عطا فرما دیا. روزہ رکھنے والوں کو تھوڑا اجر ہے، جو خدمت پہ لگ گئے تھے اللہ نے ان کو زیادہ اجر عطا فرما دیا. اس لیے فرمایا کہ جب 2 ساتھی دوست بنے تو جو دوسرے کا حق بہتر ادا کرے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ. اللہ نے ان کو بہت زراعت کے لیے زمینیں دی تھیں، تجارت کے لیے مال دیا تھا. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کے جو گھوڑے تھے نا وہ چاندی کی کیلوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے، لوہے کی کیلیں نہیں، چاندی کی کیلیں. اور جو ان کا خیمہ لگتا تھا تو خیمے کی کیلیں بھی چاندی کی بنی ہوتی تھی. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو عطا کرے اور وہ کہے کہ جی بس میں نے تو اب پھٹا کپڑا پہن کے ہی رہنا ہے. بھئی آپ پھٹا کپڑا پہنیں گے تو کیا فقیر ریشم کے کپڑے پہنیں گے؟ وہ بیچارے کہاں سے لیں گے؟ شریعت نے کہا تمہیں ملا ہے تم اچھے کپڑے پہنو، روز پہنو روز صدقہ کرو، روز پہنو روز صدقہ کرو. کس نے منع کیا؟
تو امیر کو کہا کہ تم بے شک اچھے کپڑے پہنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پریکٹیکل مثال دی. ایک یمنی چادر تھی. علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں 45,000 درہم کی ملتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خرید کے اوڑی اور تھوڑی دیر کے بعد اتار کر کسی کو صدقہ دے دی. آج ہے کوئی جوڑا جو اس طرح 45,000 ریال کا ملے؟ کیوں جی؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی کپڑے بھی پہنے اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت کی مجھ پر عنایت کی نظر ہوتی تھی تو الہام ہوتا تھا، عبد القادر اچھے کپڑے پہن میں تجھے دیکھوں، عبد القادر اچھے کپڑے پہن میں تجھے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اپنی نعمتوں کا اثر بندے کے اوپر. تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، اظہار نعمت کے طور پر، اظہار تشکر کے طور پر انسان اس کو پہنے تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. تو حضرت خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بہت دیا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سوچا کہ میں کسی سے بیعت کا تعلق حاصل کروں. لوگوں سے پتہ چلا کہ اس وقت سب سے مقبول جو شیخ ہیں وہ خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ. وقت کے بادشاہ بھی ان سے مرید تھے. اور ان کا ایک قول عجیب ہے، فرماتے تھے اگر میں پیری مریدی کرتا تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا، مگر مجھے تو اللہ نے احیاء سنت کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ فرماتے تھے کہ اگر میں پیری مریدی کرتا تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا، مگر مجھے تو اللہ نے احیاء سنت کے لیے پیدا کیا. تو وہ سنت کا بہت اہتمام فرماتے تھے. اب مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ان کو ملنے کے لیے آئے. دیکھا کہ جناب ان کے گھوڑے بھی چاندی کی کیلوں سے بندھے ہیں اور خوبصورت خیمے ہیں اور خیموں کی کیلیں بھی چاندی کی اور اندر قالین بچھا ہوا ہے. تو مولانا جامی رحمت اللہ تو دیکھ کے حیرانی ہو گئے. تو انہوں نے دور سے دیکھ کے ملنا بھی پسند نہ کیا، بس اتنا کہا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارت. وہ مرد نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا سے اتنی محبت کرے. اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے. اللہ کی شان کے راستے میں ایک جگہ نماز پڑھی تو قیلولے کا وقت تھا، تھکے ہوئے تھے، مسجد میں ہی لیٹ گئے. جب لیٹ گئے تو خواب دیکھا، قیامت کا دن ہے، نفس نفسی کا عالم. بہت سارے لوگوں نے مولانا جامی کو گھیر لیا. کوئی کہتا تھا آپ کا ذمہ میرا یہ حق ہے، کوئی کہتا یہ حق ہے، کوئی کہتا یہ حق ہے. اب وہ لوگ اتنے تھے کہ اگر ان کو مولانا اپنی ساری نیکیاں بھی دے دیتے تو ان کا حق ادا نہ ہو سکتا تھا. تو خواب میں مولانا بہت گھبرائے. اس پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جن کے پیچھے لاکھوں کا مجمع ہے اور وہ سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں. تو پوچھا کون؟ پتہ چلا جی خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ. قریب سے گزرے تو خواجہ احرار رحمت اللہ علیہ رک گئے. پوچھا مولانا پریشان کیوں ہیں؟ اور جی حق والے مطالبہ کر رہے ہیں اور میرے پاس تو اتنی نیکیاں نہیں. فرمایا اچھا ہماری نیکیوں میں سے ان کے لیے حصہ دے دو. اور جب نیکیاں دے دی گئیں تو لینے والے راضی ہو گئے. اور حضرت کی اتنی نیکیاں تھیں کہ ابھی باقی تھے پہاڑوں کے پہاڑ نیکیوں کے. تو جب یہ خواب میں قصہ ہوا تو آنکھ کھل گئی. اب مولانا نے تعبیر یہ لی کہ نہیں مجھے فائدہ انہی سے ہوگا، میں دوبارہ جاتا ہوں. تو گھر جانے کی بجائے واپس چل پڑے. جب واپس آئے تو کہنے لگے اب تو میں ملوں گا اور حقیقت کا پتہ کروں گا. جب آئے اور ملاقات ہوئی تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آتے ہی پوچھا مولانا جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو کیا پڑھا تھا؟
یہ اللہ والے بھی دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں ان کو میسج کر دیتے ہیں. ادھر بھی بلوٹوتھ ہوتا ہے تو وہ خود بخود میسج پہنچ جاتا ہے. چنانچہ مولانا کیا کہا تھا؟ حضرت نہیں مولانا بتائیں کیا کہا تھا. تو اصرار کے بعد پھر کہا کہ حضرت میں نے یہ کہا تھا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد. وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست بنائے. تو حضرت نے شعر کو مکمل کیا اگرا فکرہ کہہ کے اگر دارد برائے دوست دارد، کہ اگر دنیا ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو خواجہ احرار رحمۃ اللہ کے پاس اللہ نے دنیا دی تھی مگر اللہ کے لیے تھی. چنانچہ ان کا واقعہ سنیے کہ ایک مرتبہ ان کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا اور بارش ہو گئی. اب باقی سب لوگوں کے پاس خیمہ نہیں تھا تو خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آؤ میرے خیمے کے اندر چلے جاؤ. ان کا حضرت آپ کہنے لگے مجھے ذرا اس کی طہارت میں نا تھوڑا یقین نہیں ہے، تو چونکہ مجھے تردد ہے تو میں نہیں جاتا، آپ بے شک چلے جائیں. سارے لوگوں کو خیمے میں بھیج دیا، خود بارش میں بھیگتے رہے اور یہ صرف بہانہ تھا ان کو اندر بھیجنے کا اور خود بارش میں بھیگنے کا. دوپہر کے وقت جب وہ اپنے باغات میں جاتے تھے تو اتنی گرمی ہوتی تھی کہ مزدور لوگ گرمی کی وجہ سے سائے تلاش کرتے تھے، ملتا نہیں تھا سایہ. تو حضرت نے معمول بنایا کیا میں باغات کی جانچ کے لیے جائزے کے لیے جایا کروں گا. تو صبح سے لے کے چاش تک اپنے معاملات کرتے رہتے. جب ذرا گرمی کا وقت ہوتا تو گھوڑے کے سوار ہو کے چل پڑتے. لوگ سمجھتے جائزہ لینے جا رہے ہیں اور وہ اس لیے جاتے تھے کہ میری ایبسنس میں جتنے مزدور ہیں میرے خیمے کی چھاؤں میں آرام کر لیں. جب وہ اٹھ جاتے تھے تو یہ گھوڑے پہ چکر لگا لگا کے دھوپ میں رہ کے پھر واپس آ جایا کرتے تھے. یہ ہمارے مشائخ تھے. ہمارے اکابر علماء دیوبند کے واقعات تو اس بارے میں بہت زیادہ ہیں. صرف ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے سسر تھے مولانا محمود رام پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے دیوبند جوانی میں، مگر بڑے خاندان کے تھے. تو ان کو دیکھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ چٹائی پہ سوتے ہیں، عام جیسے رہائش ہوتی ہے سب کی. تو انہوں نے محسوس کیا کہ بڑے خاندان کے ہیں تو کیوں نہ ان کے لیے کوئی چارپائی کا انتظام کیا جائے. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے اور چارپائی خود اٹھائی اپنے سر پہ اور لے کے مدرسے میں آئے. اللہ کی شان کہ اتنے میں مولانا محمود رام پوری وہ بھی سامنے آ گئے. تو دیکھا نا کہ سامنے آ گئے اور دیکھیں گے تو کہیں گے آپ نے کیوں اٹھائی. چارپائی کو نیچے رکھ دیا اور کہنے لگا لے جاؤ اپنی چارپائی، ہم بھی صاحبزادے ہیں. اور یہ بات اس لیے کی کہ وہ آگے سے یہ نہ کہہ سکے جی آپ نے کیا کیا. تو اپنے اکابر اپنے اصاغر کی خدمت کیا کرتے تھے. اب اس مضمون کو ہم اس پوائنٹ پہ لاتے ہیں کہ کسی سے تعلق سفر کا، کسی سے اعتکاف کے 10 دن کا، کسی سے چند گھنٹے کا، اور میاں اور بیوی کا تعلق اور ساتھ پوری زندگی کا. کیا ہم بیوی کا خیال کرتے ہیں؟ کیا بیوی اپنے خاوند کا خیال کرتی ہے؟ اگر
چند قدم کے ساتھی کا بھی شریعت نے خیال کرنے کا حکم دیا ہے. شریعت میں ہے کہ جو دو بندے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کا نام نہ پوچھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کرنے والے ہیں. تو چند قدم کے ساتھ کا بھی خیال نہ رکھنا اللہ کو ناپسند ہے. اور جہاں زندگی کے ساتھی کا معاملہ ہو کیا ہم اس کا خیال کرتے ہیں؟ اس پیمانے پہ تولیے کہ ہمارے اندر ساتھی کا حق ادا کرنا یہ خلق کتنا موجود ہے. اس پیمانے پہ اپنے آپ کو تولیے. وہ خوش نصیب ہیں جہاں بیوی خاوند کا خیال رکھتی ہے، خاوند بیوی کا خیال رکھتا ہے. لیکن اگر ہم عام طور پر دیکھیں ہر گھر میں آپ کو اونچ نیچ نظر آئے گی. کہیں بیوی نے خاوند کو ستایا ہوتا ہے اور کہیں خاوند نے بیوی کے ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے. شیطان نے طبیعتوں میں غصہ ایسا پیدا کر دیا، انا ایسی بھر دی، معمولی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی. ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ خامد بھی عالم ہو اور بیوی بھی عالمہ ہو اور حافظہ ہو اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی ہو رہی ہو. کیا مطلب؟ نہیں سمجھتے کہ شریعت کے حقوق کیا ہیں، نہیں سمجھتے کہ اللہ نے فضیلت کس کو دی ہے، ماتحت کس کو بنایا ہے. ویسے تو ولایت کے درجے پانے کو دل چاہتا ہے ان کا کہ آج گھر میں بیٹھی بیٹھی رابعہ بصری بن جائیں، اور انا اتنی ہوتی ہے کہ معمولی سی بات برداشت نہیں ہوتی. یاد رکھنا، معمولی بات پہ جو بیوی خاوند پہ غصہ کرے یہ اس کے عقل کے چراغ گل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. مت ماری گئی اس بیوی کی. اللہ نے خاوند کو گھر کا امیر بنایا، سردار بنایا، اس کے ساتھ ایسا رویہ، اور پھر عالمہ بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے دین کو پڑھا ہے، دین کو سیکھا نہیں ہے. اس کو تو خاوند کا نام پکارنا نہیں آتا. اسلام اسلام اسلام، کیا اسلام؟ اسلام صاحب نہیں کہہ سکتی. تو نہ پکارنا آتا ہے، نہ اس کے سامنے تواضع آتی ہے. چھوٹا بڑے کا ادب کرتا ہے. یہ تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتی ہی نہیں. باقی ہر کوئی ان کو چھوٹا نظر آتا ہے، اس لیے کہ نفس جو اتنا موٹا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہر کوئی چھوٹا. اور بعض عورتوں کو دیکھا چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرتی ہیں. بھائی سلیکشن کرنی تھی دو چیزوں میں، تو ایک موٹی سی بات ہے کہ جو نفاست عورت میں ہو سکتی ہے چیزوں کی سلیکشن میں، کلر ایسا، کوالٹی ایسی، وہ مرد میں نہیں ہوتی. یہ موٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں اس معاملے میں. جب ان کو خرید و فروخت کے لیے کہیں گے تو بس ایسی چیزیں خرید کے لائیں گے. مگر اگر وہ خرید کے لے آیا، اس پر جھگڑا کرنا چاہیے، ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے. بولنا شروع کر دیتی ہیں. ہم اپنے ساتھیوں سے ان کے حالات سنتے رہتے ہیں، پتہ چلتا رہتا ہے کہ ان کی بیویاں ایک طرف تو ذکر کرنے والی، علم پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، رو رو کے دعائیں مانگنے والی، اور دوسری طرف ذرا سی بات پہ خاوند کی تنقید. آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. بھئی اس کو سمجھ نہیں، اس کو پتہ نہیں، خاوند تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب خاوند ہے تو فضیلت کس کی ہے؟ خاوند کی ہے. تو اس میں اونچ نیچ یہ ہے کہ جہاں خاوند شرافت کا پیکر ہو وہاں بیویاں بگڑتی ہیں، اور جہاں بیوی خدمت، شرافت، وفاداری کا پیکرہ ہو وہاں خاوند بگڑ جاتا ہے. اونچ نیچ دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں ہے. چھپکلی سے ڈرنے والی بیچاری خاوند سے نہیں ڈرتی. خاوند کوئی بات کر دے، او رو رو کے ایسے آنسو بہائیں گی کہ وکٹوریا فال کا مقابلہ کریں گی. اور بات کیا ہوگی؟ بچوں کے سامنے میری انسلٹ کر دی. اپنی انسلٹ تو اتنی محسوس ہوتی ہے،
خود خاوند کی انسلٹ بچوں کے سامنے کر رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں سمجھ میں آتی. اونچ نیچ. بیوی عقل مند ہو، سمجھدار ہو، بہتر فیصلے کرتی ہو، لکھ لیں کہ برکت ہمیشہ خاوند کے فیصلے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ برکت امیر کے فیصلے میں ہے. اس لیے جو عقل مند بیویاں ہوتی ہیں وہ خاوند ہی کی منت سماجت کر کے اسی کی زبان سے فیصلے کی بات کہلوا دیتی ہیں تاکہ اس فیصلے میں برکت آ جائے. زندگی گزر رہی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ فیصلہ کس کا اچھا، کس کی بات زیادہ اچھی، اس میں عمر گزر جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اگر غیر کا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے. دل میں سوچ کے بتائیں، ہے کسی بیوی میں اپنے خاوند کی ایسی عظمت؟ نہیں. ان کو عیبوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، خاوندوں کی ویکنس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر ابھی وہ وفا نہیں، عظمت نہیں جو اللہ نے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے. شریعت کہتی ہے کہ شادی کا مقصد ہوتا ہے لتسکن الیہا، لتسکنوا الیہا، سکون پانا. کتنی بیوی ہیں جو گھر کو پرسکون بناتی ہیں؟ خاوند آتا ہے کوئی نہ کوئی جھگڑے کی بات، کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں. اللہ کی بندی، اگر آپ نے گھر کو پرسکون نہ بنایا، کیوں شکوہ کرتی ہو کہ میرا خاوند باہر جو ہے کسی اور کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے؟ یہ غلطی اس کی اگر ہے تو ساتھ آپ کی بھی ہے. جو بیوی اپنے خاوند کو صبح صبح جھگڑا کر کے ناراض کر کے بھیج دے گی اور اس کا خاوند عام زندگی گزارنے والا ہے اور دفتر جائے گا اور دفتر میں اس کی جو سیکرٹری ہے وہ اس کو مسکرا کے پوچھے گی سر آج آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو شیطان ان میں آپس میں تعلق بڑھائے گا یا نہیں بڑھائے گا؟ تو عقل مند بیوی تو وہ کہ گھر کو پرسکون بنائے. دفتر چھٹی ہو تو ماشاءاللہ خاوند فوراً گھر کی طرف جا رہا ہو. حضرت خواجہ مولانا صدیقی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا. بعض لوگ بھی سادہ ہوتے ہیں، کھول دیتے ہیں باتیں. کہنے لگا حضرت صاحب ایک عجیب بات ہے. پوچھا کیا؟ جب میں آپ کی طرف آتا ہوں نا گھر سے تو بڑا آہستہ آہستہ اور بوجھل قدموں کے ساتھ آ جاتا ہوں، جب آپ مجھے چھٹی دیتے ہیں نا تو گھر میں بڑا تیز تیز چل کے جاتا ہوں. تو حضرت خواجہ صاحب نے سن کے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو توجہ تمہیں بیوی دیتی ہے وہ میں نہیں دے سکتا. تو بیویاں عالمہ تو بن جاتی ہیں، ان کو یہ توجہ دینی نہیں آتی کہ خاوند کھچ کے آئے اپنے گھر کی طرف. گھر کا ماحول ایسے بنایا ہوتا ہے، وہ عشاء کے وقت بھی وہیں پھر رہا ہوتا ہے. بیوی پوچھتی ہے کہاں؟ ابھی دفتر کا کام کر رہا ہوں. لوگوں کے دفتر دن میں لگا کرتے ہیں، اس کے خاوند کا دفتر رات کو بھی لگا کرتا ہے. تو گھر کو پرسکون بنانا بیوی کی ذمہ داری. ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ بیوی کو کھانا پینا، رہنا، گھر، کپڑے، سواری بہترین خاوند لے کے دیتا ہے. بچے کی خدمت کے لیے آیا بھی ہوتی ہے، کچن کے لیے بھی ہیلپ عورت ساتھ رکھی ہوتی ہے. ان تمام نعمتوں کے بعد پھر وہ بیوی اگر خاوند سے ہم تلخ کلامی کرتی ہے تو بتائیں کہ وہ بے عقل عورت ہے یا نہیں ہے؟ اتنا اچھا خاوند ان نے اس کو رکھا ہوا ہے، پھر بات برداشت نہیں ہوتی. ذرا سی بات پہ غصہ. اللہ اس غصے سے نجات دے، پتہ نہیں یہ کہاں لے کے جائے گا. تو افراط و تفریط دونوں طرف سے. اور کئی گھروں میں تو بیویاں ضد پوری کرتی ہیں.
ذرا سی بات پہ ضد کر لیتی ہیں. یہ نوجوان بچوں میں ضد پوری ہو رہی ہوتی ہے. ضد تو پوری ہو جائے گی مگر اللہ کی دی ہوئی جنت اس سے محرومی ہو جائے گی. کر لو پوری ضدیں جتنی کرنی ہے. دوسری طرف خاوند پہ آئیے کہ کئی مرتبہ بیوی نیک، بیوی وفادار، بیوی خدمت گزار، اور خاوند صاحب نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہوتا ہے. سچی بات تو یہ ہے بات سننا گوارا نہیں کرتے. یعنی بیوی اگر کوئی بات کرنا چاہے نا تو فرصت نہیں ہے ان کے پاس بیوی کی بات سننے کی. بھائی بیوی کی بات آپ نہیں سنو گے تو وہ کسی غیر کو ہی سنائے گی نا. پھر تو کیوں اس کے لیے بدکاری کا راستہ آپ کھول رہے ہیں؟ کیوں شیطان کو راستہ دے رہے ہیں اس کے ذہن کو سپلٹ پرسنالٹی بنانے کا؟ اس کی جائز حاجات ہیں، اس نے باتیں بچوں کی شیئر کرنی ہوتی ہیں، گھر کی شیئر کرنی ہوتی ہیں. اس کی ضرورت ہے کہ کوئی مرد اس کے پاس بیٹھے بات کرے. یہ کام خاوند کر سکتا ہے تو خاوند کو وقت دینا چاہیے اپنی بیوی کو. جو خاوند بیوی کو کہے کہ میرے پاس فرصت نہیں، اس سے زیادہ بے عقل خاوند دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور ہم نے بعض خاوندوں کا یہ حال دیکھا، سچی بات ہے، کہ جتنا وہ اپنی گاڑی کا خیال رکھتے ہیں نا اتنا بیوی کا خیال رکھ لیں تو گھر آباد ہو جائے گا. اس میں پٹرول کم ہو جائے ڈلوائیں گے، میلی ہو جائے اس کو ستھرا کروائیں گے، کوئی پرزہ آواز دینے لگے اس کی مرمت کروائیں گے. بیوی نزلہ، زکام، بخار، بیمار، طبیعت تک نہیں پوچھتے. ایسے بحث بن جاتے ہیں. ایک فاسق کا لطیفہ ہے کہ اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتی ہے اور ہمسائے کا رو پڑے تو سر میں درد ہوتی ہے، لیکن اپنی بیوی روئے تو سر میں درد ہوتی ہے، ہمسائے کی روئے تو دل میں درد ہوتی ہے. تو مردوں نے یہ لطیفے کیوں بنائے؟ اس لیے بنے ہیں کہ جب بیوی گھر میں محبت نہیں دے گی تو پھر دوسروں کی باتیں اچھی لگیں گی. تو بعض ایسے خاوند دیکھے واقعی وہ بیوی کے لیے اس دنیا کی زندگی کو جیل بنا دیتے ہیں. یاد رکھنا بیوی کو لاوارث نہ سمجھیں. اگر اس کے ماں باپ غریب ہیں، اگر اس کے ماں باپ فوت ہو گئے، وہ لاوارث نہیں، اس کا وارث اللہ ہے. تم نے اللہ کے نام پہ اس کو لیا تھا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. وہ باندی نہیں تھی کہ تم خرید کے لائے تھے، اس کی ماں نے اس کو آزاد جنا تھا. گئے تھے، رشتہ مانگا تھا، لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ میثاقاً غلیظا عہد کیا تھا، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا. اب جب وہ آ گئی تو کیا اس کو لاوارث سمجھ لینا چاہیے؟ ایک دیندار آدمی کا قصہ سناتا ہوں پریکٹیکل. بیوی بھی عالمہ تھی اور ماشاءاللہ خاوند صاحب بھی حافظ تھے، نیک تھے. اب یہ خاوند صاحب بیرون ملک رہتے تھے. سال میں 2 سے 3 مرتبہ یہ اپنے ماں باپ کو ملنے جاتے تھے. اور جب بیوی کہتی کہ میں اداس ہوں، 7 سال تک بیوی کو نہیں جانے دیا، مجھے تمہارا جانا اچھا نہیں لگتا. واہ واہ واہ، کیا انصاف کی زندگی ہے. بھائی وقت نکالو، ساتھ لے کے جاؤ، ملا کے واپس لاؤ. نہیں تم بس بچوں کے پاس رہو، یہ کام کرو، وہ کام کرو. اکیلے جاتے تھے، سال کے 2 سے 3 چکر خود لگا کے آتے اپنے ملک میں، اور بیوی کو 7 سال تک اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دیا. یہ جیل نہیں تو اور کیا ہے. اور کہنے کو دیندار بھی ہیں. نماز کے لیے کہو تو فوراً مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ اونچ نیچ نظر نہیں آتی مردوں کو.
ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہیں، اور اگر اہل خانہ کی محفل ہو تو پھر لوہے کی طرح گرم. گھر آتے ہیں غصہ، اور کہتے بھی ہیں کئی مرتبہ حضرت پتہ نہیں دوستوں کی محفل میں تو میں بالکل ٹھیک ہوتا ہوں، گھر جاتا ہوں غصہ چڑھ جاتا ہے، سر گرم ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو شیطان آگ سے بنا، تو جس میں جتنی شیطانیت ہوتی ہے اتنا دماغ گرم ہوتا ہے. بیوی کو ہدیہ دینا، بیوی سے نرم گفتگو کرنا، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، بیوی کو مسکرا کے دیکھنا یاد ہی نہیں ہوتا. اور کئی مرتبہ ساس سسر کی کوتاہی ہوتی ہے، غصہ بیوی کے اوپر. بھائی وہ کیا کرے، تمہارے ساتھ وفاداری کی خدمت گزاری کی زندگی گزار رہی ہے، اب اگر تمہارا کوئی مسئلہ بن گیا ان کے ساتھ، بڑے میاں کے ساتھ، تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس کو تنگ کرتے ہیں. اور بعض اوقات خاوند بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں، معمولی معمولی باتوں پہ دوسری شادی کی دھمکی، اور نہیں سمجھتے کہ اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھنا، جس خاوند نے بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دے دی، اس نے خاوند کو اپنے بیوی کو سپلٹ پرسنالٹی بنا دیا. بیوی کے ذہن سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. شیطان آتا ہے، تم اپنے لیے کوئی نہ کوئی سٹینڈ بائی انتظام کر لو، پتہ نہیں کب چھوڑ دے گا، پتہ نہیں کب چھوڑ دے گا. اب ایسے میں اگر کوئی غیر محرم اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھتا ہے تو بیوی کو وہ پناہ گاہ نظر آتا ہے. تو خاوند اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ اس لفظ کے اندر کتنی زہر بھری ہوئی ہے. بیوی کا جو اعتماد ہوتا ہے وہ شیک ہو کے رہ جاتا ہے، اور آخری درجے کی بات معمولی بات پر فوراً کہہ مارتے ہیں. جو دوسری بیوی آئے گی وہ جنت سے حور بن کے آئے گی. ہم نے دیکھا ہے جو پہلی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا، پھر اللہ ان کو دوسری کا مزہ چکھاتے ہیں. مگر کیا کریں، دوسری کی باتیں کسی کو بتا نہیں سکتے. پہلی کی تو کھلے بتاتے ہیں نا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. دوسری کی کس کو بتائیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے نا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے زندگی میں 2 شادیوں والوں کو کبھی خوش نہیں دیکھا. کرتے ہیں اس لیے کہ خوشی آئے گی. دیکھیں، ایک ہوتی ہے جائز ضرورت، اولاد نہیں، فلاں نہیں، بیوی بیمار، ضرورت پوری نہیں کر سکتی، شریعت کہتی ہے ہاں اب بے شک دوسری شادی کر لو. وہ تو حق ہے خاوند کا، لیکن اولاد بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، محبت پیار سب دینے والی ہے، پھر دوسری کا شوق ہونا یہ سمجھ میں بالا تر بات ہے. مگر اگر انسان کر بیٹھے تو دیکھا ہے کہ پھر وہ شادیاں ہی نبھاتا ہے، دین کا کام پھر اس سے مشکل ہوتا ہے. ایک واقعہ ہمارے حضرت سناتے تھے 2 شادیوں کا، اور ایک واقعہ میرے اپنے ساتھ پیش آیا، میں نے کسی کو دیکھا. تو یہ 2 واقعہ سنا کے میں آج کی محفل کو مکمل کر دیتا ہوں. 2 شادیوں والوں سے معذرت کے ساتھ. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں یہ نئے دور کی جو ہے نا چیزیں بچوں کے لیے یہ بالکل نہیں ہوتی تھیں. تو میکسیمم چیز کیا ہوتی تھی کہ کوئی بندر کو لے کے آ گیا، بکری کو لے کے آ گیا تو اس کے کرتب دکھا دیے، کوئی مداری آ گیا تو اس نے چھلانگیں لگا لی، کلا بازیاں کھا لی. ہم نے بھی اپنا بچپن لڑکپن اسی زمانے میں دیکھا ہے. تو فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ 2 بندے تھے جو اس طرح مداری تھے اور وہ کرتب دکھاتے تھے. آخر پہ لوگ ان کو پیسے دے دیتے تھے. حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مرشد عالم رحمت اللہ کی اپنی 3 شادیاں تھیں. فرمایا کہ ایک مرتبہ 2 بندے آئے کرتب دکھانے کے لیے، تو ہم بچے تھے تو ہم بھی دیکھنے کے لیے گئے.
انہوں نے بہت سارے اچھے اچھے کرتب دکھائے، اور جو ان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ کرتب تھا نا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک لمبا بانس تھا کہیں 40 فٹ اونچا، وہ زمین میں گاڑ دیا. ایکسٹریم، جو بہترین ان کا شو تھا. تو جب گاڑ دیا تو ان میں سے ایک جو تھا نا، وہ اس کے اوپر ایسے بندر کی طرح چڑھتا 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 بالکل چوٹی پہ چڑھ گیا. اور جب چوٹی پہ چڑھ گیا تو وہاں جا کر بیلنس اس کا ایسا تھا کہ اس نے اس بانس کے سرے کو اپنی کمر میں ایسا ٹکایا کہ لیٹ گیا. یعنی 40 فٹ اونچے بانس کے اوپر وہ لیٹ گیا اور ہاتھ پاؤں پھیلا دیے. تو یہ بیلنس کرنا اور اس طرح لیٹنا یہ واقعی عجیب چیز تھی. تو جب اس نے یہ دکھایا تو نیچے والوں نے بڑی تالیاں لگائیں، بڑی تالیاں بجائیں. تو نیچے والے نے اسے پوچھا، تم اس حال میں بھی خوش ہو؟ تو اوپر والے نے جواب دیا، ہاں میں اس حال میں بھی خوش ہوں. اب بتاؤ، کمر میں بانس ہے اور ٹانگیں پھیلی ہوئی ہیں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہاں میں اس حال میں بھی خوش ہوں. تو نیچے والے نے پوچھا کہ اس حال میں کیسے خوش ہو؟ کہتے ہیں جس کی 2 بیویاں، اس سے تو اس حال میں بھی خوش ہوں. تو یہ واقعہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے. دوسرا واقعہ جو اس عاجز کو خود پیش آیا، ہم نے ایک مرتبہ ایک بوائلر انجینئر رکھا، ضرورت تھی، انٹرویو لیا، رکھا. تو ماشاءاللہ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ ان کی 2 بیویاں. خیر یہ ان کی اپنی زندگی تھی. ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، صاحب آج آپ انتظار میں بیٹھے ہیں فلاں کام ہونے کے، تو میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. اب جب اپنا واقعہ وہ سنانے پہ آمادہ تھا تو ہم نے کہا سنائیں. کہنے لگا، لاہور کا رہنے والا، اور میری شادی میری کزن کے ساتھ ہوئی. خوبصورت، نیک، وفادار، خدمت گزار، ہر یعنی صفت اس کے اندر موجود تھی. وہ آئیڈیل بیوی تھی میرے لیے. پھر اللہ نے اولاد کی بھی نعمت دے دی، تو 2-3 بیٹے بھی ہوئے، ایک بیٹی بھی ہوئی. دونوں کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. تو کہنے لگا کہ میری ٹرانسفر ہو گئی تخت بائی، ایک علاقہ ہے سوات کے قریب، پہاڑی علاقہ ہے. تو میں وہاں چلا گیا. اب انجینئر کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے، کوٹھی بھی اچھی ملتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے. کہنے لگا کہ اچانک گرمی کی چھٹیاں آ گئیں. تو بیوی نے کہا کہ گرمی کی چھٹیاں ہیں، ہم چلتے ہیں. میں نے کہا دیکھو میری مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا، میں نے کام کروانے ہیں. تم بچوں کو لے کے 2 مہینے اپنے والدین کو ملو، میرے والدین کو ملو، اور پھر واپس آ جانا. اس نے کہا بہت اچھا. وہ بچوں کو لے کے چلی گئی. اب جو ہماری فیکٹری تھی اس کے بالکل سامنے ایک ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا. اس علاقے کے چپلی کباب بڑے مشہور ہوتے ہیں. تو میں دوپہر کو گیا کہ آج چلو چپلی کباب کھاتے ہیں. تو چپلی کباب میں نے کھایا، بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا ایک بندہ سامنے ٹیبل پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا. مجھے دیکھ کے نا کہ بھئی میں اکیلا کھانا کھا رہا ہوں، وہ آ گیا اور میرے ٹیبل پر بیٹھ کر مجھ سے بات کرنے لگا. تعارف کیا، کون ہے، کیا ہے، میں نے بتایا. اس نے پوچھا یہاں کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ میں نے کہا بیوی میکے گئی ہے بچوں کے ساتھ، تو میں نے کہا آج چپلی کباب کھاتا ہوں. تو میری ساری باتیں سن کے نا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جی دیکھیں میری 2 شادیاں ہیں اور میرے تو بڑے مزے ہیں. ایک کے گھر جاتا ہوں تو وہ اتنی خدمت کرتی ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں دوسری سے، اور پہلی کے پاس آتا ہوں تو وہ اتنی خدمت کرتی ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. تو ایک اس کوشش میں کہ میں دل جیت لوں، اور دوسری اس کوشش میں کہ میں دل جیت لوں. بڑے مزے 2 شادیوں کے.
ویسے ہی مردوں کا فطرتاً پسندیدہ ٹاپک ہے، اوپر سے جب اس نے یہ مزے مزے کی باتیں سنائی تو کہنے لگے کہ مجھے اس کی باتیں اچھی لگی۔ اگلے دن پھر اسی طرح وہ بھی چائے پی رہا تھا، میں بھی کھانا کھانے گیا۔ لو جی 2-3 دنوں میں ہم اکٹھا بیٹھتے، میں کھانا کھاتا، وہ چائے پیتا، باتیں کرتے۔ ایک دن اس نے کہہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو 2 مہینے ہیں ابھی، یہاں میں قریب آپ کو کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ دیتا ہوں۔ بعض لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں، ان کے گھر جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، رشتے بھی نہیں ہوتے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پٹھان بچیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، تو بے شک آپ اس کو اسی کے ماں باپ کے گھر میں رکھیں، مہینے کا کچھ خرچہ دیتے رہنا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اور اگر بیوی کبھی جائے گی تو چلو دوسری بیوی موجود ہوگی۔ کہنے لگا اس نے ایسے فضائل سنائے کہ میں تیار ہو گیا، اور واقعی دوسرے دن وہ رشتہ لے کے آ گیا، اور میں نے اس کے والدین سے خود بات کی۔ انہوں نے کہا جی ہم غریب لوگ ہیں، بچی جوان العمر ہے، رشتہ نہیں ہے، تو اگر آپ اس کا نان نفقے کا خود ذمہ داری لیتے ہیں تو بے شک بچی ہمارے پاس رہے، ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جب ضرورت ہوگی تو آپ کے گھر آ جایا کروں گا۔ لو جی اب ہم نے مولانا صاحب کے پاس جا کے نکاح بھی کر لیا، اور میں ان کے گھر بھی گیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ اب 1 مہینہ تو اس بیوی کے ساتھ میں نے خوب کمایا، خوب مزے اٹھائے۔ اتنے میں پہلی بیوی کے آنے کا بھی وقت ہو گیا۔ اب جب پہلی بیوی واپس آئی، عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں، اس نے آتے ہی پہچان لیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، مگر وہ سمجھدار تھی، بات اس نے کوئی نہیں کی۔ 1-2 دن اس نے گزارے تو اس کو ذہن میں آ گیا کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ خیر اب اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ادھر سے ادھر سے اتا پتا، حتیٰ کہ ودن 1 ویک اس نے یہ پتہ نکال لیا کہ میں نے اس کی ایبسنس میں وقت کیسے گزارا تھا۔ اب جب اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے تو شادی کر لی تھی، اس نے تو بہت زیادہ ہنگامہ کیا، اور میری کزن بھی تھی، فرسٹ کزن تھی، رشتہ قریبی تھا، اس نے فون کیا۔ اب اس کے ماں باپ بھی مجھ سے ناراض اور میرے ماں باپ بھی مجھ سے ناراض کہ بھئی کوئی تک نہیں لگتا تھا دوسری شادی کا، تم نے کیا کیا، اتنی بے وقوفوں والی حرکت کی۔ کہنے لگا ادھر میرے میکے بھی ناراض، گویا سسرال والے بھی ناراض، اور ادھر بیوی بھی ناراض، حتیٰ کہ بیوی نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ میں نے آپ کے لیے کوئی کھانا یا نہیں بنانا، جاؤ اسی کے پاس جا کے رہو۔ کہنے لگا کہ بیوی نے جب گھر سے جواب دے دیا، اب میں دوسری بیوی کے پاس جانے لگا، تو بیوی کہنے لگی جب پہلی نہیں تھی تو روز میرے پاس آتے تھے، اب آپ کو 1 ہفتہ میرے پاس آنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ اس نے جھگڑا شروع کر دیا۔ کہنے لگا میں حیران، اتنا جھگڑا کہ 2-3 دنوں میں ادھر بھی جھگڑا ادھر بھی جھگڑا۔ کہنے لگا دونوں میں جھگڑا ایسا، نہ میں ادھر جا سکوں نہ میں ادھر جا سکوں۔ تو دوپہر کا وقت تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو چپلی کباب کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا چپلی کباب کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں چپلی کباب کھانے کے لیے بیٹھا تو وہی بندہ وہ جو چائے پیتا تھا وہ پھر آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا، تو میرا بڑا غمزدہ چہرہ تھا، ڈپریسو چہرہ تھا۔ مجھے کہنے لگا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو مجھے ڈیفرنٹ ایکسپیرینس بتایا تھا کہ ادھر جاتا ہوں تو مزے، ادھر جاتا ہوں تو مزے، میرے ساتھ تو معاملہ بالکل ہی الٹ ہو گیا۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہ دروازہ بھی بند اور یہ دروازہ بھی بند۔ تو میری بات سن کے وہ کہنے لگا اصل میں وجہ یہ تھی کہ ہوتا میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، اور میں یہاں اکیلا بیٹھ کے چائے پیتا تھا، تو میں نے کہا کوئی ساتھی ہونا چاہیے۔
مقصود کہنے کا یہ تھا کہ بیوی کو دوسری طلاق کی دھمکی دینا یہ انتہائی بیوقوفی ہوتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو سامنے رکھیں کہ شریعت نے ہمیں زندگی کا ساتھی بنایا، اب جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی ہم نے اون کرنا ہے، جو کوتاہیاں ہیں ان کو بھی ہم نے اون کرنا ہے۔ کوئی انسان پرفیکٹ تو نہیں نہ ہو سکتا، فرشتہ تو کوئی نہیں۔ بیوی خاوند کو دیکھے تو اگر 70 خوبیاں ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہوں گی، خاوند بیوی کو دیکھے 70 خوبیاں ہیں تو خامیاں بھی ہوں گی۔ قربان جائیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی خوبصورت بات بتائی، فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس کی اچھائیوں پہ نظر رکھو، تمہیں کئی اچھائیاں بھی نظر آ جائیں گی۔ تو دونوں کو سامنے رکھیں نا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ محبتیں دے دے، اولاد دے دے، اچھی زندگی دے دے، اب دین کی محنت پہ توجہ زیادہ دینی چاہیے بنسبت کسی اور طرف کے۔ ہمارے اکابر اپنی بیویوں کو کتنا خوش رکھتے تھے، سن لیجئے کہ بیوی خاوند کو کیسے خوش رکھتی تھی۔ عورتوں کو چاہیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مطالعہ کریں، بیوی ہونے کا حق ادا کر دیا، اپنے خاوند کے اوپر مال بھی ہدیہ پیش کیا، خدمت بھی کی، اور جب وہ مغموم تشریف لائے غار حرا سے تو دل کو تسلی بھی دی، لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی خوبیاں گنوائیں، اور پھر یہی نہیں کہ تسلی کے 2 بول بولے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگلے دن لے کر ان کو ایک راہب کے پاس گئیں اور اس سے کہا کہ ذرا سنو تمہارے چچے کے بیٹے کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ فرشتہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت پوچھا تھا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ انہوں نے کہا تھا ہاں ایک وقت آئے گا، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو بیوی نے تسلی دینے کا حق ادا کر دیا۔ تو بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ خدیجہ الکبریٰ رول ماڈل ہیں عورتوں کے لیے۔ اور خاوند کیسا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی رول ماڈل ہے مردوں کے لیے۔ ایسا بنے پھر دیکھیں اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ کو اتنا یاد کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا عائشہ یہ کون عورت تھی کہ جس کی آواز خدیجہ کی آواز سے بہت ملتی جلتی تھی؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہن ملنے کے لیے آئی تھی، بہنوں کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیران ہو کے پوچھا، تو آگے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پتہ نہیں آپ اس بوڑھی عورت کو بھولتے ہی نہیں جبکہ آپ پاس اتنی خوبصورت اور جوان بیویاں موجود ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب ایمان لانے والا دوسرا کوئی نہیں تھا۔ یہ بیوی ہوتی ہے کہ وفات کے بعد بھی خاوند کو خیال آ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ آئیڈیل بیوی ہے۔ اور خاوند آئیڈیل کون سا؟ اللہ اکبر۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگی کہ پہلا نکاح میرے والدین نے آپ کے ساتھ کیا، میں آپ کو نہیں جانتی تھی، والدین نے رشتہ چنا، اچھا تھا، میں نے والدین پہ اعتماد کیا تو انہوں نے آپ کا نکاح میرے ساتھ کروا دیا۔ اب میں اپنے آپ کو خود آپ کے نکاح میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا کیا مطلب؟ تم بیوی ہو میں خاوند ہوں؟ کہنے لگا نہیں، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ وعدہ کریں کہ جنت میں بھی آپ مجھے ہی اپنی بیوی بنائیں گے۔ یہ ہوئی نا بات کہ خاوند اتنا بیوی کو خوش رکھے، وہ وش کرے کہ جنت میں بھی مجھے اسی کا ساتھ نصیب ہوتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے
ان کی اہلیہ صاحبہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے ان کو ظاہری حسن و جمال بھی بہت دیا تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان جیسی مسکراہٹ دنیا میں کسی عورت کی نہیں تھی، اسمائل اتنی پیاری تھی ان کی۔ تو فوراً رشتے آ گئے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے خاوند کو جو باحیا دیکھا اور وفا شعار دیکھا، اب میں کسی دوسرے کو اپنا خاوند بنانے کا سوچ ہی نہیں سکتی۔ یہ ہوتی ہے وفا، خاوند ایسا ہو کہ بیوی سوچ ہی نہ سکے دوسرے خاوند کے بارے میں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ کبھی لہجہ بدل کر ہی بات نہیں کی تھی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ پیار کی بات کرنا اور کبھی غصے میں سنتی نہیں ہو یہ کیوں نہیں کیا، نہیں، پوری زندگی میں کبھی لہجہ بدل کے ہی بات نہیں کی، پوری زندگی اس محبت پیار سے گزار دی۔ تو اگر خاوند ایسا بنے تو پھر میرا خیال ہے بیوی کو سجدہ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ بیوی کو محبت سے رکھیں۔ بیوی مسئلے پوچھتی ہے، کیا شریعت میں یہ جائز ہے کہ اگر خاوند کی وفات پہلے ہو جائے اور بیوی کی بعد میں ہو تو وہ بھی اسی قبر میں دفن کر دی جائے؟ کیوں بیویاں مسئلے پوچھتی ہیں؟ محبت ہوتی ہے خاوند سے، وہ سمجھتی ہیں کہ جتنا مجھے محبت سے یہ رکھ سکتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تو شریعت نے خاوند کو کہا کہ بیوی کو پیار سے رکھیں، بیوی کو کہا خاوند کو پیار سے رکھے، اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے اللہ کی خاطر درگزر کریں۔ حضرت اکبر تھانوی رحمۃ اللہ کے ایک واقعے پر یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بیوی سے کوئی نقصان ہو گیا، بڑا تھا نقصان، اگر خاوند چاہتا طلاق دے دیتا، گھر بھیج دیتا، سزا دیتا، جو کرتا حق بجانب تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بیوی نے ڈیسیژن میکنگ میں غلطی تو کی مگر یہ ریپینٹ کر رہی ہے کہ میں نے بلنڈر کمٹ کیا، مجھے ایسا نہیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ نادمہ ہے، خود بھی پریشان ہے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے معاف کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی، کسی کو خواب میں نظر آیا، اس نے پوچھا جی سنائیے آگے کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ رب العزت کے سامنے میری پیشی ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں موقع پر بیوی سے غلطی ہوئی تھی، تم نے اسے میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا، آؤ آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں عفو درگزر، الفت و محبت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو سفر کے ساتھی، مجلس کے ساتھی، جیسے ان کا خیال رکھنے کا شریعت نے حکم دیا، ہمیں زندگی کے ساتھی کا بھی خیال رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اعتکاف والے جب جائیں گے تو اپنے ساتھی کا اچھا خیال رکھیں گے، اور ان کی بیویاں ان معتکفین کے لیے بھی اسی طرح محبت و پیار سے پیش آئیں گی۔ حدیث پاک میں ہے خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔
بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے سہل فرما مسلسل یاد اپنی اے اللہ فضل فرما دل بدل دے رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر سرور ایسا عطا کر دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ اس رمضان کے روزوں کو قبول فرما تراویح کو قبول فرما قرآن پڑھنے کو قبول فرما وعظ و نصیحت کے مجالس میں نصیحت کرنے اور سننے کو قبول فرما اللہ اعتکاف والوں کے اعتکاف میں بیٹھنے کو قبول فرما اور اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما میرے مالک آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا رمضان کی ہر رات میں لاکھوں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں جب آخری رات ہوتی ہے تو پہلی رمضان سے لے کر
اس وقت تک جتنے جہنمی بری ہوتے ہیں اتنے جہنمی آخری رات میں بری ہوتے ہیں۔ میرے مولا آج رمضان کی آخری رات ہے، اللہ رمضان کی آخری رات ہے، میرے مولا رمضان کی آخری رات ہے، اللہ بخشش فرما دیجئے، مغفرت کر دیجئے، اللہ ترس کھا لیجئے، رحمت کی نظر فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہ اگرچہ بہت زیادہ ہیں، آپ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ بخشش فرما دیجئے، جہنم کی آگ سے بری فرما دیجئے، اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ عید کا معنی تو خوشی کا ہوتا ہے، اور خوشی اس کو ہوتی ہے جس کو عذاب کے ٹل جانے کا یقین ہو جائے۔ میرے مولا اگر بخشش کا یقین ہو جائے گا تو عید کا دن بن جائے گا۔ اللہ عید کو عید بنا دیجئے، اللہ عید کو عید بنا دیجئے، بخشش فرما دیجئے، اپنی دید عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ پروردگار عالم گھروں میں خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما، ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔